جو مسکین و محتاج کا خیال کرتا ہے اس کے ساتھ 7 وعدے کیے گئے، اور یہ 7 وعدے کیا ہیں یہ سننے والے ہیں۔ پہلے مبارکبادی لیجئے، زبور نمبر 41 پہلی آیت، مبارک ہے وہ جو مسکین و محتاج کا خیال کرتا ہے۔ پہلا وعدہ، خداوند اسے مصیبت کے دن چھڑائے گا۔ یوں کہیے کہ اگر آپ نے مسکین و محتاج کا خیال کیا تو خداوند آپ کو مصیبت کے دن چھڑائے گا۔ دوسرا وعدہ، خداوند اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ مسکین و محتاج کا خیال رکھتے ہیں خداوند آپ کی حفاظت کرے گا، اور خداوند اسے زندہ رکھے گا۔ یہ تیسرا وعدہ ہے، خداوند اس کو زندہ رکھے گا۔ اگر آپ مسکین و محتاج کا خیال کرتے ہیں خداوند آپ کو زندہ رکھے گا۔ چوتھا وعدہ، خداوند اس کو زمین پر سعادت مند کرے گا، خداوند اس کو باعزت زندگی بخشے گا۔ اگر تم مسکین و محتاج کا خیال کرنے والے ہو تو پھر سعادت مند زندگی یعنی باعزت زندگی آپ کا حق ہے، زمین پر آپ کا مقدر ہے۔ اور پانچواں وعدہ، اور اس کے دشمنوں کی مرضی پر اسے نہ چھوڑے گا۔ اگر تم مسکین و محتاج کا خیال کرتے ہو تو پھر خدا آپ کو دشمنوں کی مرضی پر نہیں چھوڑے گا، یعنی تم کبھی دشمنوں کے نرغے میں، دشمنوں کے پنجے میں، دشمنوں کے شکنجے میں نہیں آؤ گے۔ چھٹا وعدہ، خداوند اسے درد کے بستر پر سنبھالے گا۔ اگر کوئی مشکل وقت آیا، اگر کوئی دکھ کا گھڑی آئے تو خداوند اس کو خود سنبھالے گا۔ ساتواں وعدہ، اور اس کی بیماری میں وہ اس کی ساری کمزوری کو دور کرے گا۔ اگر اس پر کبھی بیماری آئی تو کبھی کمزور نہ ہوگا، بیماری آئی بھی تو بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ خدا اس کے قوت مدافعت اور اس کی قوت ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی، وہ قوت بڑھا دے گا، وہ انرجی بڑھا دے گا۔ یہ 7 وعدے یاد رکھیے۔ اگر آپ مسکین و محتاج کا خیال کرتے ہیں تو پھر مبارک ہیں آپ، اور ساتھ کیا ہے کہ وہ مصیبت کے دن تمہیں چھڑائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اسے زندہ رکھے گا، زمین پر اسے سعادت مند کرے گا، اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑے گا، اسے درد کے بستر پر سنبھالے گا، اور ساتویں یہ ہے کہ اس کی بیماری میں وہ اس کی ساری کمزوری کو دور کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ زبور نویس نے ہمارے سامنے روحانیت رکھ دی ہے کہ اگر تم مسکین و غریب اور یہ محتاج کا خیال رکھنے والے ہو تو پھر تمہاری روحانیت یہ ہوگی، ہیلپنگ ٹو دا پور از اسپرچویلٹی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ خواہ خروج کی کتاب پڑھو یا پھر آگے جتنے بھی الہیاتی مکتبہ ہیں ان سب میں آپ کو نظر آئے گا کہ خدا غریب کے لیے، خدا غریب کی طرف اور غریب کی حمایت میں کھڑا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے مثال والا بتا آیا کہ وہ جو مسکین و محتاج کی مدد کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے اور خدا اس کا اجر دے گا، کیونکہ خدا کو اگر قرض دینا ہے تو پھر یہ مسکین و محتاج کی جو مدد کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مقدس پولس رسول نے خود فرمایا، غلاطیوں کے نام خط میں کہا کہ مجھے رسولوں نے تاکید کی تھی کہ غریبوں کا خیال رکھنا، اور میں یہ وفاداری سے کرتا ہوں۔ اور خود فرمایا، یہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 20 باب میں، کہ یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے، یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے مبارک تر ہے، کیونکہ یہ میں نے خداوند یسوع مسیح سے سیکھا ہے۔ میں نے ایک کلیسیا سے مانگ کر دوسری غریب کلیسیاؤں کو مدد کی ہے۔ میری دعا ہے خدا ہمیں غریبوں کو ترجیح دینے پر مائل کرے، قائل کرے، اور ہم پورے تیقن کے ساتھ اسی طرح پولس کی طرح کہہ سکیں کہ میں نے غریبوں کو وفاداری سے خیال رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی کے لیے زبور نویس دعوت دیتے ہیں، مبارک ہے وہ جو غریب و مسکین و محتاج کا خیال رکھتا ہے۔ خدا ہمیں ان 7 وعدوں کا حقدار کرے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔